محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں نماز کی شرطوں کے بارے میں جانیں گے۔ نماز کی شرط یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک بندے پر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کی شرط یعنی اگر بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر نہ لے، اس وقت تک اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر وہ چیزیں اس کے اندر نہ پائی گئی تو اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کی شرطیں کل 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ کل 6 شرطیں ہیں۔ اگر یہ نہیں پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ایک تو نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ چیز ضروری ہوتی ہیں، اور دوسری چیز نماز کے اندر ضروری ہوتی ہے، جو نماز کے اندر پانا ضروری ہے، اور یہ چیزیں نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نماز سے پہلے نہیں پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چہ جائے کہ نماز آپ کی قبول ہو، مکمل ہو۔ تو یہ چیزیں پائے جانا نماز شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے طہارت۔ طہارت یعنی جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن، کپڑا اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، جو جگہ ہے، وہ جگہ کا پاک ہونا، یہ طہارت کے اندر آتا ہے۔ یعنی بندہ نماز پڑھے تو وہ پاک ہو، غسل کیا ہوا ہو، ناپاک نہ ہو، جنوبی نہ ہو، اس سے یہ سارے لوگ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کپڑا، کپڑے پاک ہوں۔ کپڑے پہ اگر نجاست لگی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست خفیفہ ہے اور چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو نجاست کی جو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، اور اس کے بارے میں جو حکم ہے، اگر ان تمام حکموں سے یہ اجازت ملتی ہے بندے کو کہ ہاں اس کی نماز اس کپڑوں میں ہو جائے گی، تو اس کپڑے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ نہ پڑھے جہاں نجاست گری ہوئی ہو، پیشاب گرا ہوا ہو یا پاخانہ گرا ہو، تو ایسی جگہ نماز نہ پڑھے، ورنہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، ستر عورت۔ ستر عورت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ستر عورت میں مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا یہ ضروری ہے۔ مرد کے لیے جو بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو، اگر وہ مرد ہے تو اس پر ناف سے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف ناف سے گھٹنے تک چھپا کے یا صرف تہبند پہن کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ صورت مجبوری کی ہے۔ ایسے ہی نہیں، مطلب آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں، آپ کے پاس اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے ہیں، اس کے باوجود آپ صرف ناف سے گھٹنے تک چھپا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ صرف اور صرف مجبوری کے تحت یہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے، مجبوری کے وقت۔ اور مرد کے لیے اور عورت کے لیے پورا بدن چھپانا ضروری ہے، پورا بدن سوائے چہرے، ہتھیلی اور قدم کے۔ چہرے کے اور دونوں ہتھیلی کے اور پیر کے تلووں، یہ 3 چیزیں اس سے مستثنیٰ ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ، یہ 3 چیزیں چھوڑ کے عورت کو پورا بدن چھپانا ضروری ہے۔ اگر عورت اتنا باریک دوپٹہ لے کر نماز پڑھ رہی ہے کہ اس سے اس کے بال کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورتیں خاص کر کے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کپڑے پہنیں تو ایسے کپڑے پہنیں کہ ان کے بدن کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ اور آج تو اللہ اکبر ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جس سے بال نہیں بلکہ پورا بدن نظر آتا ہے،
تو عورتیں، میری مائیں، میری بہنیں خاص کر کے اس پر توجہ دیں کہ ایسے کپڑے بالکل نہ پہنیں جس سے آپ کی جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہو۔ تیسری چیز ہے استقبال قبلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہوا تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اگر یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے مقام پر ہے کہ اسے قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے یا قبلے کی سمت میں شبہ ہے، تو اس صورت میں اور وہاں بتانے والا کوئی موجود بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا دل جہاں جمے، اس کا دل یہ مان رہا ہے کہ یہاں قبلہ ہے یا اس طرف قبلہ ہے، اس طرف قبلہ ہے، تو اس صورت میں جہاں بھی دل اس کا جائے گا کہ ہاں یہاں قبلہ ہے، تو وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اگر ایسا ہوا کہ اس نے نماز اپنے دل کے اعتبار سے رخ کر کے پڑھی، پھر کسی نے بتایا بھائی یہاں نہیں بلکہ وہاں قبلہ ہے، تو ایسا نہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعد میں معلوم پڑا کہ قبلہ دوسری طرف تھا، کسی کے بتانے پر یا اس سے خود معلوم ہوا، کسی بھی طرح معلوم ہوا کہ بعد میں قبلہ اس طرف ہے، تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگی، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 4، وقت۔ قرآن شریف نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں پہ۔ تو جو پانچوں نماز کا جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت پر نماز ادا کی جائے گی، تب آپ کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ کوئی فجر کے وقت میں ظہر پڑھ رہا ہے، ظہر کے وقت میں فجر پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، البتہ قضا پڑھ رہا ہو تو قضا کے لیے نہیں، وہ ادا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ فجر میں ظہر پڑھ رہا ہے، ظہر میں فجر پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 پہ ہے نیت، اور نیت میں بہت سی باتیں بھی آتی ہیں معاشرے میں۔ پہلے یہ سماعت کرے کہ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، نماز میں زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کیا تو بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے۔ تو نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ بندہ اس نیت سے کھڑے ہو کہ اس کے دل میں نیت ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی اس سے پوچھے بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے، تو وہ فوراً جواب دے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسے نیت کہتے ہیں۔ دل کا پکا ارادہ ہو کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر زبان سے کچھ اور نکل گیا، مثال کے طور پر اس کے دل میں ظہر کی نیت ہے کہ میں ظہر کی سنت ادا کر رہا ہوں، اور اس کے زبان سے عصر کی نکل گئی، عصر کی سنت ادا کر، زبان سے ادا ہوا کہ میں عصر کی نیت کر رہا ہوں سنت زبان سے، لیکن دل میں کیا تھا، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، اور وہ ظہر ہی پڑھ رہا تھا اور اس کے دل میں بھی ظہر ہی کی نیت تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ زبان کا اعتبار نہیں ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، اس کے دل میں جو نیت تھی اور وہ وہی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی کہ نیت عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اردو میں بھی کہی جا سکتی ہے، اور کسی بھی زبان میں، مطلب وہ جس زبان میں ہے، جیسے کسی کی زبان کچھ اور ہے، وہ عربی نہیں بول پا رہا ہے، تو وہ اردو میں نیت کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں، تو نیت کرتا ہوں نہ کہے بلکہ نیت کی میں نے کہیں، نیت کرتا ہوں کی بجائے کیا کہے، نیت کی میں نے۔ پھر نمبر 6، آخری چیز نماز کی شرطوں میں سے آخری چیز کیا ہے، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں، یہ نماز کے اندر کی بات نہیں، نماز سے پہلے کی بات ہے، نماز کے شروع میں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تب یہی کہتا ہے، نماز میں جانے سے پہلے کی بات ہی ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے۔ نماز پڑھنے جا رہا ہے بندہ، ڈائریکٹ آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی۔ نماز میں گھسنے کے لیے، نماز میں جانے کے لیے شرط کیا ہے، اللہ اکبر کہے تب نماز میں جائے گا۔
اگر کسی نے اللہ اکبر کہا نہیں، ڈائریکٹ لا کے کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے لگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز میں گیا ہی نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی نماز کی شرطیں، اس کا خیال رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اور یہ بات بالخصوص یاد رکھیں کہ یہاں جو مسائل بیان ہوتے ہیں وہ مسلک حنفی سے متعلق ہوتے ہیں۔ شافعی کے مسائل یا امام حنبل، امام مالک، ان کے متبعین جو ہیں وہ ان کے مسائل یہاں نہیں آتے، ان کے مسائل یہاں بیان نہیں ہوتے، صرف اور صرف مسلک حنفی کے متعلق یہاں مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔